اللہ تعالیٰ کی ذات بھی بڑی بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ ایک حصہ وہ ہوتا ہے کہ جو کر تو بیٹھتا ہے، ایسی بری حرکت کر تو بیٹھتا ہے، لیکن آنے والے زمانے کے اندر فطرت اس کو کچھ جھنجھوڑ دیتی ہے، قدرت اس کو کچھ جھنجھوڑ دیتی ہے، اور اس جھنجھوڑنے کے بعد ہوتا یہ ہے کہ اللہ کی رحمت کی کچھ ہوائیں چلتی ہیں، اللہ کی تقدیر کے کچھ فیصلے چلتے ہیں، اور آنے والے زمانے میں ایسے انسانوں کے دل ایمان کے نور سے جگمگا کر وہ موجودہ اہل ایمان سے بھی نیکی اور تقوی کے اعتبار سے آگے نکل جاتے ہیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے، سینکڑوں واقعات تاریخ کے اندر ملتے ہیں کہ بدقسمتی اور محرومی کا یہ عمل بعض لوگوں نے کیا، مختلف صورتوں میں کیا، مختلف شکلوں میں کیا، اہل ایمان کے دلوں کو دکھایا، انسانوں کے دلوں کو دکھایا، وقتی طور پہ بڑا قلق ہوا، دکھ ہوا، امت دکھی ہو گئی، امت مشتعل ہو گئی، لیکن آنے والے زمانے کے اندر جب دیکھا کہ اللہ نے ان کو قبول کر لیا ہے تو پھر امت کے زخمی دلوں پر ایسی مرہم آئی کہ امت نے ان کو ویلکم کر دیا، مرحبا کہہ دیا، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، اللہ نے تمہیں نواز دیا۔ ایک طبقہ تو وہ ہے۔ دوسرا طبقہ وہ ہے کہ جو ازلی محروم ہوتا ہے، جس کے بارے میں قرآن حکیم نے پہلے اطلاع دی، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ ان کے دلوں پر مہرے ہیں، ان کی آنکھوں اور کانوں پر پردے ہیں، ان کے لیے اللہ نے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس عذاب کی خبر جو اللہ نے دی ہے، اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ ان کو بعض مرتبہ ایسا عبرت کا نشان بناتے ہیں کہ ایک سیکنڈ نہیں لگتا کہ یہ گوشت پوست کا بنا ہوا انسان دنیا کی آگ سے جل کر کوئلہ بن جاتا ہے۔ اللہ اس کو تباہ کر دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں، بری موت سے ہلاک کر دیتے ہیں، اور پھر پوری نسل انسانی کے لیے عبرت بنتا ہے۔ یہ تھا وہ جس نے ساری دنیا میں فساد مچایا تھا۔ آج دیکھ لو کہ اس فساد کا انجام کیا ہے، اس فساد کا انجام کیا ہے۔ اے فلاں انجام انسان کب تجھے ہوش آئے گا، اے فلاں انجام انسان کب تجھے ہوش آئے گا، تیرگی میں ٹھوکریں آخر کہاں تک کھائے گا، تیرگی میں ٹھوکریں آخر کہاں تک کھائے گا، اس تمرد کی روش سے بھی کبھی شرمائے گا، اس تمرد کی روش سے بھی کبھی شرمائے گا، کیا کرے گا سامنے سے جب حجاب اٹھ جائے گا۔ اس دن کو بھی تو یاد کرو نا، کیا کرے گا سامنے سے جب حجاب اٹھ جائے گا، جب دنیا کی پٹی اترے گی اور آخرت کا نظام سامنے آئے گا، اس وقت کیا کرے گا۔ اس وقت سے پہلے اس رب کی طرف آ جا جس رب کو تو ناراض کر گیا ہے فساد کرنے کی وجہ سے۔ قرآن حکیم کی یہ آیت بتاتی ہے کہ اللہ کو نہ فساد پسند ہے نہ فساد کرنے والا پسند ہے۔ دوسری آیت دیکھیے، انہ لا یحب المستکبرین، وہاں بھی لا یحب، اللہ کہتے ہیں میں محبت نہیں کرتا، میں ایسے لوگوں کو نہیں چاہتا، میرے پسندیدہ لوگ نہیں ہیں یہ۔ یہاں بھی لا یحب، ایک فہرست ہے قرآن، لا یحب لا یحب لا یحب، اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور یہ معصیت اور یہ گناہ بھی تکبر کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ انسان کے اندر جب شیطان زہر کا ایک بیج بوتا ہے تکبر کی شکل میں، تو وہ اتنا پھول کر غبارہ بن جاتا ہے کہ اس کو اپنے وجود سے بڑی چیز کوئی نظر نہیں آتی۔ وہ کہتا ہے زمین کیا ہے، میں ہی ہوں، آسمان کیا ہے، میں ہی ہوں، چاند سورج کیا ہے، میں ہی میں علم والا، میں کمال والا، میں حسن والا، میں جمال والا، میں ہنر والا، میں کنبے والا، میں قبیلے والا، میں خاندان والا، میں دولت والا، میں فیکٹری والا، میں گاڑی والا، وہ ساری کی ساری میں کی جتنی ہوا ہے اس کے اندر بھر جاتی ہے، اور وہ سمجھتا ہے میرے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ وہی میں جو فرعون کے اندر آئی تو اس نے کہا انا ربکم الاعلی، میں تو بہت بڑا رب ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے انجام سے نسل انسانی کو قیامت تک کے لیے نہ صرف یہ کہ باخبر کیا، بلکہ اس کے انجام کو سامنے ایسے شیشے کی طرف رکھا۔ غرور تھا، نمود تھی، ہٹو بچو کی تھی صدا،
میں آج تم سے کیا کہوں لحد کبھی پتہ نہیں، آج تم سے کیا کہوں لحد کبھی پتہ نہیں، فطرت ہر وقت پکار پکار کر ہر انسان کو یہ کہتی ہے، اور فطرت کی زبان خاموشی کی زبان ہوتی ہے۔ سب سے اہم اور مؤثر ترین زبان خاموشی کی زبان ہے، جس میں سورج بھی سمجھا رہا ہے، چاند بھی سمجھا رہا ہے، ستارے بھی سمجھا رہے ہیں، زمین بھی سمجھا رہی ہے، آسمان بھی سمجھا رہی ہے، پانی کے قطرے ہوں یا ریت کے ذرے، ہر ایک سمجھا رہا ہے، لیکن سمجھتا وہی ہے جو خاموشی کی زبان سمجھے۔ خاموشی کی زبان میں ہر روز یہ آواز لگ رہی ہے ہر اس انسان کے لیے کہ جس کے اندر تکبر کا زہر ہے، جس کے اندر تکبر کا زہر ہے، کہ بہار زندگی نہ چل سر اٹھا اٹھا کے، بہار زندگی نہ چل سر اٹھا اٹھا کے، خدا نے ہزاروں نقشے مٹا دیے ہیں بنا بنا کے، خدا نے ہزاروں نقشے مٹا دیے ہیں بنا بنا کے، یہاں تو بڑے بڑے آئے جو تخت پہ بیٹھے تو ذل الہی کہلائے، لیکن آنے والے وقت میں اللہ نے ان کو تخت سے اتار کے تختہ دار پہ لٹکا دیا، تخت سے اتار کے تختہ دار پہ لٹکا دیا۔ ایک وقت میں لوگ ان کو وزیر اعظم کہتے تھے، آنے والے وقت میں لوگ کہتے ہیں اسیر اعظم، یہ قیدی ہیں قیدی، تخت سے اتار کر قید میں ڈال دیا۔ روزانہ اس طرح کی آواز لگتی ہے، اور قرآن حکیم تو اپنے خوبصورت انداز میں سمجھاتا ہی ہے، لا تفرح لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین۔ اہل علم کیسے قارون کو سمجھا رہے ہیں جو مال و دولت کے تکبر میں مبتلا ہے، لا تفرح، اترانا چھوڑ دے، اترانا چھوڑ دے۔ کیوں؟ وہی بات، وہی جملہ، ان اللہ لا يحب الفرحین، لا يحب الفرحین، اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اکڑنے والوں کو پسند نہیں کرتا، تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وہ تو نشان عبرت بنا کے باقیوں کو ایسا دیکھو ایسا دیکھو۔ میر انیس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ قبرستان سے گزرنے والے ایک انسان کی ٹھوکر لگی، قبر سے نکلنے والی ایک کھوپڑی جو پڑی ہوئی تھی، کل پاؤں جو ایک کاسائے سر پہ جو آ گیا، کل پاؤں ایک کاسائے سر پہ جو آ گیا، یوں مسافر جا رہا ہے اور یوں انسان کی ایک کھوپڑی پڑی ہوئی ہے، اچانک اس کے اوپر یوں پاؤں آ گیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، پاش پاش ہو گئی، ریزہ ریزہ ہو گئی، مٹی میں مل کے مٹی ہو گئی، کل پاؤں ایک کاسائے سر پہ جو آ گیا، یکسر وہ استخوان شکستہ سا چور تھا، شکستہ تھا چور تھا۔ اندر سے وہی خاموشی کی آواز نکلی جس کی میں بات کر رہا تھا، کہنے لگا راہ دیکھ کے چل اے راہ بے خبر، کہنے لگا راہ دیکھ کے چل اے راہ بے خبر، کبھی میں بھی کسی کا سرے پرغرور تھا، تجھے کیا پتا کہ میں کون ہوں،